السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا بھائی ابو طلحہ سحاق اور آپ دیکھ رہے ہیں کینڈڈ ٹاک، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں 15ویں شعبان یعنی شب برات کے تعلق سے اور مولود امام غائب، جن کے بارے میں ایرانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جمکران کی کسی مسجد کے کسی کنویں کے اندر وہ چھپے ہوئے ہیں اور قیامت سے پہلے وہ نکلنے والے ہیں۔ 15ویں شعبان یعنی شب برات جو آپ کے اور ہمارے ملکوں میں منائی جاتی ہے بڑی زور و شور کے ساتھ، بالخصوص ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ایران اور عراق اور دیگر ممالک میں بھی شب برات بڑے ہی زور و شور کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ برات کا لفظ قرآن میں سورہ توبہ کی پہلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا، برات من اللہ ورسولہ، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول برات کا اظہار کرتے ہیں۔ برات یعنی کہ بیزاری، اور قرآن میں برات کا لفظ ایک نیگیٹو انداز میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بیزاری اور ڈس ایسوسیشن یعنی برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو 15ویں شعبان کی رات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی اور چیز کیوں نہیں کہا جاتا؟ ایران کے اثنا عشری یا شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ 15ویں شعبان کو ان کے 12ویں امام، جن کو امام غائب بھی کہا جاتا ہے، ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان کی پیدائش ایران میں آج بھی بڑے ہی زور و شور کے ساتھ 15ویں شعبان کو منائی جاتی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی کی پیدائش سمارہ عراق میں ہوئی تھی، اس کے بعد وہ جمکران کی مسجد کے کنویں کے اندر وہ چلے گئے ہیں اور قیامت سے پہلے وہ نکلنے والے ہیں۔ تو 15ویں شعبان کی رات کو یعنی شب برات کو ایران کے اس جمکران کی مسجد میں اثنا عشریہ شیعہ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کر اس کنویں کے پاس جاتے ہیں جس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اس کے اندر ان کے 12ویں امام، امام غائب چھپے ہوئے ہیں اور قیامت سے پہلے وہ نکلنے والے ہیں۔ وہاں پر جاتے ہیں اور پھر ان کے مولود کا جشن منایا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر چٹیاں لکھ کر رکھتے ہیں، اس کے اندر منت مرادیں ہوتی ہیں، اس کے اندر دعائیں ہوتی ہیں، اور پھر اس رات کو وہ لوگ برات کا اظہار کرتے ہیں۔ کس سے؟ سنی دنیا سے، اور وہ دعا کرتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں امام مہدی کو، یعنی کہ غیبی امام کو، اور کہتے ہیں کہ اے امام مہدی آپ جلدی آئیے، ہم بہت پریشان ہیں۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہو رہا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں۔ In 869 AD, the 12th Shia Imam, Imam Mahdi, was born in the Iraqi city of Samarra. Shia Muslims believe Imam Mahdi is the promised savior who will rid the world from evil. Iranians mark Imam Mahdi's birthday, which was on June 13th this year, with countrywide celebrations. شب نیمه شعبانه. مثل همه ایرونی‌ها منم خیلی خوشحالم که تو این عید شادیمو با هموطنانم سهیم میشم. ما هر سال از Every year, celebrations are held across the country to honor Imam Mahdi's birth and pay tribute to him. These religious gatherings and festivities start from the eve to the actual day itself, where people express their joy and happiness in almost any way they can. امسال تولد امام زمان ما اومدیم جشن بگیریم. According to the Shia faith, when Imam Mahdi comes out of the occultation, by God's will, he will set a system of justice and fight oppression and cruelty. But believing in the Messiah is not just related to the Muslims. For many who identify themselves with a certain religion, such as Christianity, Judaism, and Zoroastrianism, there's that someone who is anticipated as the Savior. For Jews, that Messiah will be a great political leader descended from King David. In Christianity, Jesus is referred to as the Redeemer, which through him the deadly forces of evil are overcome and sin is forgiven. In Zoroastrianism, the Messiah is known as Sushyant, who brings about the final renovation of the world. For the Muslims, that savior is Imam Mahdi, who will bring the ultimate salvation of mankind and restore order and faith to humanity. Imam Mahdi is the son of the 11th Imam known as Imam Hassan Askari. He was born on the 15th of Sha'ban, 869 years after Christ, and became the God-appointed Imam when his father was martyred. According to the Shia faith, Imam Mahdi went into occultation and will return when Allah commands. یہ بات بالکل واضح ہے کہ شب برات
یہ در حقیقت میں ایران کے اثنا عشریہ شیعہ نے شروع کیا تھا اور دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے مسلمانوں کے اندر یہ چیز عام ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 12ویں امام ہیں جن کو یہ امام غائب بھی کہتے ہیں، ان کے بارے میں اثنا عشریہ شیعہ ایران کے ان کا کیا عقیدہ ہے؟ مشہور شیعہ کتابیں جیسے بہار الانوار، المفید، المجلسی اور الاحصائی کے مطابق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے ان کے 12ویں امام ظاہر ہوں گے اور تمام دنیا کے شیعہ کوفہ میں جمع ہو جائیں گے، اور پھر نعوذ باللہ وہ جو 12ویں امام ہوں گے وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی قبر سے نکال کر ان کو کوڑے ماریں گے، اور 2 شیطان نعوذ باللہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وہ نکال کر سزا دیں گے، اور پھر ایسے ہی دیکھتے دیکھتے پوری دنیا میں رافضیت کی اور ایرانیوں کی حکومت پھیل جائے گی، اور اسی کی کوشش میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کے جو امام ہیں ان کے امام کے آنے کی تیاری میں وہ پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا رکھے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا مسیحا ظاہر ہوگا، جب ان کا مسیحا ظاہر ہوگا تو پوری دنیا سے یہودی اسرائیل میں جمع ہو جائیں گے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جن لوگوں نے یہودیوں کو ستایا یا مارا ہے ان کا مسیحا ان سب کو زندہ کرے گا اور پھر سب سے ان کا بدلہ لے گا، اور اسی طریقے سے پوری دنیا میں ان کے مسیحا کی حکومت پھیل جائے گی اور پوری دنیا میں یہودیت پھیل جائے گی۔ تو یہاں پر بڑی ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو عقیدہ یہودیوں کے مسیحا کا ہے وہی عقیدہ ایران کے اثنا عشریہ شیعہ کا ان کے اپنے 12ویں امام کے تعلق سے ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ دجال جو ہے وہ ایک جزیرے میں قید ہے، قیامت سے پہلے وہ نکلے گا اور 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70,000 اصفہانی ایرانی یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ 15ویں شعبان یعنی شب برات یہ در حقیقت میں ایرانیوں کی اور رافضیوں کی ایجاد ہے، اور تمام احادیث جو 15ویں شعبان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں علماء نے کہا کہ تمام کے تمام احادیث یا تو ضعیف ہے یا تو من گھڑت ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسلام جہاں سے اصل آیا ہے قرآن سے، حدیث سے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں اور قرآن حدیث سے دین کو لیں، اور دین میں نئی چیزوں سے دور رہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں جو نئی چیز ایجاد کرتا ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، جب تک زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور بدعتوں سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے، اور جہنم کی آگ سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ میں آپ کا بھائی ابو طلحہ زحاق اور آپ دیکھ رہے ہیں کینڈیڈ ٹاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔